لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے سوال کرنے کا جو انداز ہے اس سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ملائی جاتی ہیں اس میں آیت الکرسی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آیت الکرسی الحمدللہ قرآن پاک کی آیات میں ایک زبردست آیت ہے، بڑی عظمت و رفعت والی یہ آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ آیت الکرسی کی جو عظمت و شان ہے اس کی وجہ آیت الکرسی کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں نا وہ ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو پیارے آقا علیہ السلام نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے۔ قرآن کی آیات میں یہ آیت کریمہ جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، آقا کریم بطور وظیفہ کثرت سے اس کی تلاوت کیے ہیں، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید بھی فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اور اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یعنی اپنی چیزوں کو اگر آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں چوری سے، جلنے سے، ختم ہونے سے، تو اس میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنا آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ اللہ کریم کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے، یعنی کوئی اگر آیت الکرسی ایک بار پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی 1/4 کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ آیت الکرسی کے فضائل الحمدللہ بے شمار ہیں، بکثرت اس کی فضیلت میں قرآن پاک کی اس آیت کے فضائل میں احادیث پاک اور اقوال منقول ہیں۔ اب جب یہ آیت کریمہ فضیلت والی ہے تو بلا شبہ اس کو پڑھنے میں بھی ثواب زیادہ ہے۔ اب بات اگر کرتے ہیں تہجد میں اس کی تلاوت کی، تو قرآن پاک کی دیگر آیات کی طرح یہ بھی ایک آیت ہے۔ اگر آیت آپ مان رہے ہیں، آیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں تو دیگر آیات کی طرح بھی آیت ہے۔ تو جس طرح نماز کے اندر، چاہے تہجد کی نماز ہو چاہے دیگر کوئی نماز ہو، جس طریقے سے نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی پوری کتاب، پوری صورتوں میں سے کوئی بھی سورہ یا بڑی صورتوں کی کوئی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کی فضیلت زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کے فضائل زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس آیت کی عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اس کی برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں تو اس کی برکتیں مزید حاصل ہوں گی، اور زیادہ آپ اس کی برکتوں سے الحمدللہ فیضیاب ہو جائیں گے۔ تو بلا شبہ آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد تہجد کی نماز میں بھی اور دوسری نمازوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ شبہ جو ہمارے ناظرین میں سے جن کے بھی ذہن پہ آیا ہوگا نا، اس کی وجہ یہ ہوا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ عمومی طور پر ائمہ حضرات کو نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت الکرسی کی جو تلاوت ہے یہ کرتے کم سنا جاتا ہے۔ کرتے ہیں لوگ لیکن کم سنا جاتا ہے، یا کئی بار تو ایسا ہوا ہوگا، کئی مسجد کے مقتدی حضرات ایسے بھی ہوئے ہوں گے کہ جو برسوں نماز پڑھ رہے اماموں کے پیچھے، لیکن انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت نہیں سنا ہوگا۔
اگرچہ تراویح میں سنتے ہیں لیکن 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اس میں نہیں سنتے ہوں گے، اس لیے یہ شبہ ہوا ہوگا۔ لوگ نہیں پڑھتے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا پڑھنا درست نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ جس طرح دیگر آیتوں کی تلاوت نماز میں کی جا سکتی ہے، ویسے ہی آیت الکرسی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو تہجد گزار بنائے اور نماز تہجد کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔